السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ I'm your host شاور گمن۔ ناظرین، نیو یارک امریکہ کے اندر UN جنرل اسمبلی کا 80واں جو اجلاس ہے وہ اس وقت جاری و ساری ہے، اور کل صدر ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا، اور ایک بار پھر صدر ٹرمپ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک انکنونشنل، ایک غیر روایتی سیاستدان ہیں۔ وہ جو دنیا کے اصول ہیں، UN جنرل اسمبلی کے جو اصول و ضوابط ہیں یا باقی کوئی ڈیکورم ہے، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اپنی تقریر کے دوران وہ گرجے بھی اور بھرپور انداز سے برسے بھی۔ ویسے ناظرین، وہاں پہ ہر جو اسپیکر ہوتا ہے، سربراہان مملکت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کو 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ملتا ہے۔ 15 منٹ ٹائم ہوتا ہے تو کھینچ کھانچ کے جو ہے نا وہاں پہ لوگ 20 منٹ کر لیتے ہیں، لیکن بار بار ان کو بتایا جاتا ہے کہ نو یور اوور ٹائم۔ صدر ٹرمپ نے کل کم و بیش 1 گھنٹہ تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے جس کو نہیں رگیدا، اپنے ملک کے جو اپنے امریکہ کے اندر ان کے جو اپوننٹس ہیں، فارمر صدر بائیڈن، ان کی انہوں نے اچھی خاصی کلاس لی۔ پھر انہوں نے انوائرمنٹلسٹ کی کلاس لی۔ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں جی گرین ہاؤس گیسز، کہنا ہے کہ ساری کی ساری کون جاب ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سائنس کے ساتھ۔ پھر انہوں نے UN جنرل اسمبلی کا جو وہاں پہ منتظمین ہیں ان کی کلاس لے لی۔ انہوں نے کہا جی میں جس اس پہ لفٹ پہ آ رہا تھا، ایسکیلیٹر تھا، وہ خراب ہو گیا۔ جو میرا ٹیلی پرومپٹر تھا وہ سارے کا سارا، وہ جس سے انہوں نے دیکھ کے وہ تقریر کرنی تھی وہ خراب ہو گیا۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ظاہر ہے جو اپنے جو پرلز آف وزڈم تھے وہاں پہ انہوں نے اس کا اظہار کیا، بس ساری دنیا کے سامنے رکھے۔ اس کے اوپر اس وقت پوری دنیا کے اندر بحث ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تقریر کیسے کی اور کیوں کر کی، اس کا مقصد کیا تھا۔ لیکن جو ہمارا آج پروگرام کا موضوع ہے، ہماری جو پہلی سٹوری یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہاں پہ اسلامک ورلڈ کے جو لیڈران ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ جو لیڈران تھے وہاں پہ اس میں قطر کے سربراہ تھے، ایجپٹ، جارڈن، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان، شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، سعودی عربیہ کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، UAE کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی۔ اور اب ساری نظریں اس بات کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کی آؤٹ کم کیا نکلے گی۔ ابھی تک کی جو رپورٹنگ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ہوئی ہے اس کے مطابق بنیادی مقصد اس میٹنگ کا یہ ہے کہ غزہ کے اندر فی الفور مستقل جنگ بندی ہو، اور اس کے بعد غزہ میں حماس کے پاس جو ہوسٹیج ہیں، یرغمالی ہیں، ان کے پاس جو اسرائیلی افواج کے جو اسرائیلی لوگ ہیں ان کا جو ہے ان کی واپسی ہو، اور وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا پروسیس شروع ہو۔ کیا اس کے اوپر آگے بات بڑھے گی، یہ ہمارا پہلا سوال ہے، اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جب یہ ملاقات، اس ملاقات کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے جو اپنے الفاظ ہیں انہوں نے کیا کہے، سنیے۔ This is going to be a very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East, and we want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. And we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life in the Middle East, which is a beautiful life, but it's much more beautiful without wars, right? But this is the group that can do it. More than any other group in the world, this is the group that can do it. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We met with just 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل میں نے 32 مختلف ملاقاتیں کرنی ہیں، اور یہ سب سے اہم ملاقات میری ہے۔ UN جنرل اسمبلی کا یہ جو سیشن جاری ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک فروٹفل میٹنگ ہوئی، سکسیسفل میٹنگ ہوئی۔ طیب اردوغان آپ نے دیکھا وہ کو چیئر کر رہے ہیں اس میٹنگ کو۔ ان کے حوالے سے ایک خبر چھپی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں الجزیرہ کے اندر۔ جو پریزیڈنٹ اردوغان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے یہ کافی فروٹفل ہے، کافی مثبت ہوئی ہے، اور امید ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں مثبت نتائج ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سیز فائر کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم کوششیں کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، سنیے۔
I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get it done. Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. हमास की वो बात कर रहे हैं। सदर मैक्रोन जो फ्रांस के सदर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान हमास के हवाले से क्या बात की, ये भी सुनिए। After almost 2 years of war, what is the result? Once again, they killed the top leaders of Hamas. It works. This is a great achievement. But at the same time, you have as many Hamas fighters as you had the first day. So it doesn't work to dismantle the Hamas. This is not the right way to proceed. This is not the right way to proceed. इस तरह हम जो हमास को जिस आप हराना चाह रहे हैं नहीं हरा पाएंगे। ये सदर मैक्रोन की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उन्होंने ये बताया। हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं। आप उनको अक्सर सुनते रहते हैं हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर, बैनुल अक़वामी अमूर के ऊपर काफी दस्तरस रखती हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, कल आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को सुना, मैं उनकी तकरीर सुन रहा था, उन्होंने अपनी मुल्क की सियासत को भी रगड़ दिया, फिर उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट को भी रगड़ दिया, फिर उन्होंने यूएन जनरल असम्बली के जो मुंतजमीन है बेचारों ने कहा जी ना तो टेलीप्रॉम्प्टर चलता है ना तो पौड़ियां चल रही हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट यू आर डूइंग। फिर उन्होंने यूएन के जो इंटायर उसका सिस्टम उसको कह दिया कि ये बिल्कुल ये फ्यूटाइल है, ये किसी काम के नहीं है। जंगे तो दुनिया की मैं सारी की सारी बंद करवा रहा हूं, आपका तो लेना देना कोई नहीं है। और ये कहा ये सिर्फ जुबानी गुलामी काम करते हैं। अगर हम वो जो स्टेटमेंट हमारे पास उनका शॉर्ट है सुना सकें प्रोड्यूसर साहब। Don't mind making the speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. In a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. This includes Pakistan and India, Israel and Iran, and Armenia and Azerbaijan. It's never happened before. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help. All I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. यूएन से मुझे एक ही चीज मिली है, बैड जो है एस्केलेटर और बैड टेलीप्रॉम्प्टर। लेकिन सीधा मैं डॉक्टर साहिबा सवाल जो मेरे सामने है, प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई है मुस्लिम वर्ल्ड के लीडरान के साथ, उसकी आउटकम बताया जा रहा है फ्रूटफुल है, सक्सेसफुल मीटिंग हुई है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए जी, ये मीटिंग फ्रूटफुल और सक्सेसफुल कौन कह रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं हु आर डेस्परेट फॉर एन ऑप्शन। यानी आप ये सोचिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहकर ये मीटिंग शुरू की कि इस ग्रुप के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे जुमले में जाहिर है कि उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया, हमास को डिग्रेड किया, डाउनग्रेड किया, सब्ट्रैक्शन की बात की। इस वक्त जो नॉन मुस्लिम मुल्क हैं, जिसका आपने शुरू में इशारा भी किया, मैक्रोन साहब का जो स्टेटमेंट है वो अहम है। वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी विश लिस्ट है ये चल नहीं रही, और उन्होंने इसके साथ साथ ईरान से भी बात करने की बारे में कहा है। उन्होंने कहा ईरानियन प्रेसिडेंट से मिलने को कह रहे हैं। देखिए जी, इस वक्त अरब वर्ल्ड तो हमास से बहुत डरी हुई थी। उनका ख्याल था कि उनका दुश्मन ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, और जब ईरानियन प्रॉक्सीज को डिसमेंटल किया जा रहा था तो वो खामोशी से तकरीबन इस सिचुएशन के साथ खड़े थे। वो सोच रहे थे हमारा काम कोई और कर दे रहा है, लेकिन जो हकीकत सामने आई है वो ये है कि जब तक ईरानियन प्रॉक्सी जिंदा थी, जब तक इजराइल की एक्सपेंशनिज्म रुकी हुई थी, और इजराइल ने बाय डिजाइन पहले इन प्रॉक्सीज को खत्म किया, फिर ईरान को टारगेट किया, और अब वो अपने मिडल ईस्ट में अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन पर रुकने से तैयार नहीं है। और शाम की जो सूरत हाल है वो तो आपके और मेरे सामने है ही। शाम के सदर ने भी यही कहा कि ये तो फैसला करें कि इजराइल अपनी सिक्योरिटी की जंग लड़ रहा है, 7 अक्टूबर का बदला ले रहा है, या वो अपने एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा पे काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि तो एलिफेंट इन द रूम इज इजराइल। प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी भी मुलाकातें कर लें और मुस्लिम वर्ल्ड उनसे मुलाकात कर जितनी भी फेस सेविंग
ढूंढ ले जिसमें ये भी शामिल है कि जी इजराइल माफी मांग ले, जिसमें ये भी शामिल है अश्योरेंस कि आइंदा हम पर हमला नहीं होगा, इस तरह की अश्योरेंसेज या धमकी ये कि हम इब्राहिम एकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इसके बदले में ट्रंप उनसे ये मांग रहा है कि आप अपनी एक फोर्स बनाएं और उसको आप ऑन द ग्राउंड उतारें। वो पीस कीपिंग फोर्स होगी या वो रेजिस्टेंस फोर्स होगी। और जैसे कि अभी कहा आपने कि मैक्रोन जो है वो ये बिल्कुल वाजे कह रहे हैं कि आपने एक हमास खत्म किया है, हमास तो आइडियोलॉजी है, हमास तो थिंकिंग प्रोसेस है, हमास तो थॉट प्रोसेस है, वो तो खत्म नहीं हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी के पास भी मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस की सोल्यूशन मौजूद है। अमन तो दूर की बात है, रिकंस्ट्रक्शन तो दूर की बात है, ये लोग इस बारे में भी फैसला नहीं कर पा रहे कि जंगबंदी और डॉक्टर साहब ये बहुत अहम नुकता आपने उठाया है। जंगबंदी में जो सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका बहादुर होता है, क्योंकि 4 जो परमानेंट मेंबर है ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वो इसके हक में है, हमेशा वीटो कर देता है, अमेरिका को 6 दफा वीटो कर चुका हुआ है। सवाल जो आपने उठाया कि ये जो मुस्लिम ममालिक की पीस कीपिंग फोर्स वहां पे होगी, जिस हवाले से खबरें आ रही हैं कि जी इस प्लान के ऊपर काम हो रहा है, तो क्या ये पीस कीपिंग फोर्स विदाउट इजराइल की मर्जी के लोग ये जाएंगे, इनको ये यूएन के अम्ब्रेला के नीचे जाएंगे, ओआईसी के अम्ब्रेला के नीचे जाएंगे, क्या अमेरिका इनको हेड करेगा? ये बड़ा अहम नुकता है। ख्वाजा आसिफ साहब से रात को मोहम्मद मालिक साहब ने हमारे जो उन्होंने सवाल किया, तो आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल कोई भी करें वो जवाब जरूर देते हैं। डेफिनेटली उनके प्रपोजल के बाद जो भी वहां पे इस्लामी ममालिक प्रेजेंट होंगे वो आपस में को मशवरा करेंगे कि भाई ये इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, कि हमने पीस कीपिंग फोर्स भिजवानी है या उधर जॉइंट कंट्रोल गजा का लेना है, उसकी सेटलमेंट किस तरह होनी है लोगों की जो इस वक्त बेघर हुए हैं, पीपल हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली, लॉस्ट देयर हाउसेस, लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग, यू नो, फॉर देम इट इज सो कैटास्ट्रोफिक। तो इसलिए मैं कोई अगर आपके सवाल का इस वक्त जवाब दूं जो इस मशवरे के बाद क्या शेप निकलती है, तो मेरे लिए ये मेरा प्रीमेच्योर होगा। और क्या जी इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलेगा, मेरे लिए प्रीमेच्योर होगा। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं। हसन, कल की तकरीर प्रेसिडेंट ट्रंप की, कोई कमेंट आपका ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि उसको सम अप करें तो हाउ डू यू सी दैट? नेशनल उन्होंने तकरीर की है, उनकी अपनी जो इनसाइड की जो गुफ्तगू है वो अपने आप को वो बनावट नहीं करते। प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करते हैं, जो जहन में है वो बात बोल देते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगी लपटी कोई बात नहीं रखी, स्ट्रेट बातें की हैं। और यहां पर जो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के साथ मुलाकात हुई है, यहां पर आकर जो है ना ये एक डॉजी पार्ट आ जाता है। जब इसराइल के इंटरेस्ट आ जाए फिर अमेरिका के अपने इंटरेस्ट भी पीछे हो जाते हैं, इसराइल के इंटरेस्ट को वो आगे यानी फोकियत देते हैं। और क्योंकि आपको मालूम है कि इन्फ्लुएंस है इसराइल का अमेरिका के अंदर, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कमजोर है जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर के सामने, या जो बेसिकली फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं अमेरिका के, वो जो है वो इसराइल ही कंट्रोल कर रहा है, या इसराइल की हमायत करने वाले लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस वक्त जो ये नशिस्त हुई है, अल्लाह करे कोई समरात इसके निकल आए, लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से कि डॉक्टर साहबा से कि मुझे कोई इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे अमन के। और अगर 1 मिनट के लिए रिकंस्ट्रक्शन हो भी जाती है तो फिर भी जो रियल स्टेट बना होगा उसको दोबारा भी उसके ऊपर हमला हो सकता है, इसराइल दोबारा अपनी जारी रख सकता है। तो लगाम डालने की जरूरत है इसराइल को, इसका कोई बंदोबस्त होना चाहिए। इसके बगैर जो भी आप काम करेंगे वो नाकाफी होगा और खतरात जो है वो लाक रहेंगे। तो इस हवाले से हमास के पास जो लोग हैं, होस्टेज हैं इसराइली, उनके साथ बहुत अच्छा रवैया है। जो अभी तक रिलीज हुए लोग, उन्होंने वापस आकर हमास की तारीफ ही की है, कोई उनके साथ जुल्म नहीं किया जा रहा। लेकिन जो फलस्तीनी कैद के अंदर है इसराइल के पास, उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता है, जो गिरफ्तार नहीं भी होते, जब अरेस्ट के टाइम के ऊपर भी किस तरह जो है उनके साथ जुल्म जो है वो और बर्बरियत बरती जाती है। तो ये देखना है कि वो अपने आप को अशरफुल मखलूकात समझते हैं और बाकी मुसलमानों को वो जो है वो समझते हैं कि ये कोई गंदी नाली के कोई कीड़े हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हमें मुसलमानों को अपनी जो है ना वो स्पाइन को थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है, खड़ा होने की जरूरत है, और अमेरिका को भी ये कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि एनफ इज एनफ। फिर अगर आप
بلا وجہ کا جس طریقے سے آپ زبردستی کی جو ہے نا وہ حمایت کرتے ہیں، اگر آپ یہ جاری رکھیں گے تو ہمارا کوآپریشن آپ چودھری غلام حسین صاحب، کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر آپ نے سنی، تمام اخبارات کے اندر کورڈ ہے. انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ جو لوگ فلسطین کو ریاست کے طور پر مان رہے ہیں وہ حماس کو تحفہ دے رہے ہیں کہ بڑی بات ہے آپ دبا کے رکھیں، اور ان کے حق میں یہ بات جاری ہے، تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو کامنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کے اوپر اوورآل؟ یہ تو ان کا جو اسرائیل کے لیے بہت زیادہ ڈیپ ان کے مفادات ہیں، اور اسرائیل کے لیے امریکہ جو ہے بہت بڑی ایک شیلڈ بن کے پوری دنیا کو ذلیل و خوار کرنے میں لگا رہتا ہے. یہ تو اس کا حصہ ہے کہ جی حماس کی کر دی ہے، فلاں کر دیا، اور بھائی ایک ہی کام ہے وہاں جنگ بند کریں، اور یعنی اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. فلسطین کی ریاست ہونی چاہیے، ان کا تحفظ ہونا چاہیے. اور ویسے یہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ اگر غزہ میں مسلمان ملکوں کی فوج بیٹھ جائے اور اس کے دو ہوں گے، ایک نہ غزہ پر حملے ہو سکیں گے اسرائیلی، وہاں خون خرابہ نہیں کرا سکے گا، اور اسرائیل کو بھی یعنی جو ادھر سے تھریٹ ہے وہ بھی اس پر بھی رکاوٹ آ جائے گی. تو اس کو تو پرسو کرنا چاہیے، لیکن بلیم گیم اور اتنا خون بہانے کے بعد بھی آپ اسرائیل کی حمایت کریں اور مسلمانوں کو لتاڑیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اب جنگ بندی کب کس طرح جلدی ہو سکتی ہے، اور اس میں کیا حرج ہے کہ 2 اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی تھیری پر عمل ہو، اور یہ بھی کہ مسلمانوں کی فوج وہاں یعنی رکھ دی جائے فار فلسطینینز اینڈ میکنگ اے بفر بٹوین دی 2. ڈاکٹر صاحب آپ یہ اس سوال کے اوپر آنے سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ماضی میں غزہ کے حوالے سے اپنا پلان بتاتے رہے ہیں، ناظرین وہ آپ کو سناتے ہیں. The U.S. will take over the Gaza and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East. And this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. And the reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. ڈاکٹر صاحب میں کوئکلی تھوڑا سا ریکال کروں گا. اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے قطر کے اوپر، ساری مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، خاص طور پر جو بڑے ممالک ہیں UAE، سعودی عربیہ اور قطر، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے ان لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے امریکہ کے اندر، کوئی $3 ٹریلین کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر OIC کی سمٹ ہوتی ہے، پھر GCC کا میکانزم ڈیفنس، یہ ہم اس کو انووک کریں گے، پھر یہ میٹنگ کل کی ہوگی. جو سب سے اہم سوال جو چوئی صاحب نے بھی پوچھا ہے، ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بات کر رہے ہیں، غزہ کی اونرشپ کون لے گا، غزہ کی ریہیبلیٹیشن کون کرے گا، اور سب سے اہم جو غزہ کی سیکیورٹی. یہ بڑے مجھے تو لگ رہا ہے کہ لافٹی جو آئیڈیاز لگ رہے ہیں، آئیڈیاز ہیں، بغیر اسرائیل کی مرضی کے، امریکہ کی مرضی کے یہ سارے معاملات. اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیسے معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے جو ہے مہینوں سالوں کے اندر؟ دیکھیے انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ یہ جو انہوں نے میٹنگ کی، اس میں صرف عرب کنٹریز نہیں تھی، اس میں انڈونیشیا بھی تھا، اس میں پاکستان بھی تھا، اور اس میں ترکی بھی تھا. اور ان ترکیہ کے صدر کو تو انہوں نے برابر بٹھایا اپنے. تو یہ اس بات کا عکاس ہے کہ وہ اگر کوئی عسکری پش بیک دیکھ رہے ہیں تو وہ آؤٹ سائڈ دی عرب ورلڈ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ اس بات کا صرف عکاس ہے. دوسری اہم بات یہ کہ جو ٹرمپ کو پش بیک آ رہا ہے نا، وہ ویسٹرن ورلڈ سے آ رہا ہے، مسلم ورلڈ سے نہیں آ رہا. بالکل صحیح. اب ویسٹرن ورلڈ سے ایکچولی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نوبیل پیس پرائز چاہیے نا تو آپ یہ غزہ میں امن کرائیں، غزہ میں جینوسائڈ بند کریں. لیکن دوبارہ بات یا وہیں رک جاتی ہے. کوڑی کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ کوڑی یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے تو اپنی پوری سیاست اس بات پر بلڈ کی ہے کہ وہ کبھی پیلسٹینین اسٹیٹ کا قیام نہیں ہونے دے گا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں،
اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آؤٹ سورس کر دیں ہم وہاں کی پیس کیپنگ, کوئی اور آ کے وہاں امن قائم کر دے. یہ ہوائی قلعے ہیں, میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں, یہ آنیاں جانیاں ہیں جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, کیونکہ انہیں کچھ تو دکھانا ہے نا یونائٹڈ نیشنز میں کہ جی میں کچھ کر رہا ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان کی اسپیچ جو تھی وہ بہت ڈیروگیٹری تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تقریباً جو نئی صف بندیاں ہیں دنیا کی اس کو نشانے پہ لیا ہے. انہوں نے رشیا کو نشانے پہ لیا ہے, انہوں نے چائنا کو نشانے پہ لیا ہے, انٹرسٹنگلی انہوں نے انڈیا کو بھی نشانے پہ لیا, اور انہوں نے یورپ سے بھی کہا ہے کہ تم سب تیل خرید رہے ہو رشیا سے, اس لیے وہ جنگ ختم نہیں ہو رہی. تو ماہر ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ بلیم شفٹنگ میں. انہوں نے کہا یونائٹڈ نیشنز کچھ نہیں کر سکتا, میں جنگیں رکواتا ہوں. بھائی کوئی سوال پوچھے کہ آپ نے 6ٹھی دفعہ ویٹو کیا ہے صرف غزہ میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور جنگ بندی کو, واحد ملک ہے جس نے ویٹو کیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اسرائیل کے پیچھے ابھی بھی راک سالڈ سپورٹ ہے امریکن زیونسٹ لابی کی, اور جو ووٹر ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, یہ تقریر مجھے اور آپ کو شاید تھوڑی سی آف لگتی ہے یا نامناسب لگتی ہے, لیکن جو ہارڈ کور وائٹ سپرمسٹ کنزرویٹو کرسچن ٹرمپ کا ووٹر ہے نا, اس کو یہ تقریر بہت اچھی لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے بتائیں کہ مسلم ورلڈ کے پاس ابھی آپشنز کیا ہیں؟ کیا کوئی آپشن ہے یا آپشن کوئی ایسی ہے ہی نہیں کہ جو ایکسرسائز کر سکیں ہم؟ دیکھیے مسلم ورلڈ کے پاس جو آپشن تھی وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئی ہے. سعودی نے جو پیک کیا ہے پاکستان سے, جہاں وہ اپنی سیکیورٹی کو اب ڈائیورسفائی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بھی بھروسہ امریکہ کے اوپر سے اٹھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اسرائیل سے بھی جنگ نہیں چاہتے, وہ امریکہ سے بھی قطع تعلق ہی نہیں چاہتے, وہ اس پوری سچویشن میں فیس سیونگ چاہتے. تو اس لیے وہ جب فرینچ پریزیڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ کا اعلان کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے تاکہ ان کی جو اسٹریٹ ہے وہ اس کو دیکھے اور جو ان کا سمبولزم ہے وہ اکنالج ہو جائے. سوال یہ ہے کہ سمبولزم سے آگے کب بڑھیں گے؟ یہ جو پیلسٹینین اسٹیٹ کو مور دین 80% آف یونائٹڈ نیشنز نے آج ریکگنائز کیا ہے, یہ بھی تو 1987 1988 کے بعد ہوا ہے جب پتہ نہیں کتنے پیلسٹینینز نے اپنی جان دے دی, لاکھوں میں ہو گئے نمبر تو دے دیا. لیکن حماس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حماس جو ہے اگر یہ مسلم ورلڈ اور یہ اگر امریکہ کسی ایک سولوشن کے نزدیک پہنچیں تو کیا حماس بھی وہی ریجڈنس شو کرے گا جس طرح اسرائیل شو کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک سٹیک ہولڈر تو ہے حماس بھی. دیکھیے حماس کیا تھا, ایک جملے میں آپ کو بتاؤں. حماس کو پہلے اسرائیل نے بنایا تھا پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, یہ حماس کی شروعات تھی. پھر حماس کی جو سپورٹ ہے وہ لوگوں میں بھی بڑھ گئی اور اس کو ایران سے سپورٹ بھی آنے لگی, اور اس کے بعد اس نے ایکچولی ایک الیکشن جیتا. بیلٹ انہوں نے کہا تھا گیو اپ بلٹس ٹیک اپ دا بیلٹ. جب وہ الیکشن جیتا اور حماس کو وہ الیکشن جیت لیا تو امریکہ نے وہ الیکشن ماننے سے انکار کر دیا, اور اس کے بعد حماس کی ٹریکشن بڑھتی چلی گئی. اس وقت وہ ایک اور انہوں نے نیا سمجھیے شوشہ چھوڑا ہوا ہے, اور عرب ملک اس کے ساتھ تھا کیونکہ عربز ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ حماس ایرانین پراکسی ہے, اور وہ ایرانین پراکسیز کو اپنا دوست نہیں سمجھتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور اہم جو ہمیں چیز نظر آئی یو این جنرل اسمبلی سے اس جو سیشن کے دوران, انڈیا کی جو مسنگ ہے, ان کے پرائم منسٹر وہاں پہ پرائم منسٹر مودی نہیں ہے, اس کے اوپر جو ڈفرینٹ ہمیں تبصرے مل رہے ہیں. انڈین ایکسپریس جو اخبار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر مودی کی ٹیرف جنگ چل رہی ہے, یہ دیکھ لیں امid US India tariff raw, Prime Minister Modi not to address UNGA in New York later this month. اس وجہ سے نہیں گیا, ٹیرف کا معاملہ ہے. اس کے بعد دا ہندو ان کا بڑا اخبار ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے مودی ہائی لیول UN اجلاس میں عدم شرکت, ان کے جے شنکر جو ہیں وہ جائیں گے اس کے اندر. اس کے بعد جو ڈاکٹر اشوک ہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں, اب کافی ناقد ہیں پرائم منسٹر مودی کے, انہوں نے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی ہے کہ جب انہوں نے کہا جی شہباز شریف وہاں پہ دیکھیں فیس ٹو فیس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ہمارے لیڈر ہے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا تو ایک سائڈ پہ ہیں ہی ہیں, اب انڈین ایسٹ ورڈ لکنگ ہو رہی ہے. وہ بھی ظاہر ہے پچھلے دنوں جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا تھا, انڈیا وہاں پہ گئے,
پرائم منسٹر مودی، پریزیڈنٹ جو ہے پوٹن، پریزیڈنٹ شی، تینوں نے ہاتھ شاتھ ملائے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس جو یہ جو بلاکس بن رہے ہیں، انڈیا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایونچولی جائے گا اس طرف، یا پھر واپس امریکہ کے پاس جانا پڑے گا اس کو؟ دنیا تو بائی پولر نہیں رہی ہے، یونی پولر بھی نہیں رہی ہے، دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے. لیکن میں یہ بھی گزارش کر دوں، جو بات کم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب دنیا ملٹی پولر ہوتی ہے نا تو پھر بہت بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں. اس کی 2 مثالیں، جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی اور ورلڈ وار 2 ہوئی تھی، اس وقت بھی دنیا ملٹی پولر. بالکل صحیح. لیکن اس بات کو اگر ہم ایک طرف رکھ بھی دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت انڈیا کے ساتھ بالخصوص، میں چائنا اور رشیا کی بات نہیں کر رہی، انڈیا کے ساتھ بالخصوص جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انٹرفیس ہے نا، لوگ اسے ٹرمپ مومنٹ اور مودی بیگیج کہتے ہیں. تو انڈیا میں بھی یہ سوچ موجود ہے کہ اگر مودی بیگیج ہٹ جائے تو تعلقات دوبارہ صحیح ہو سکتے ہیں. امریکن ڈیپ اسٹیٹ جو ہے اس میں فرید زکریا نے یہ بات بالکل واضح کہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صدارت کی سب سے بڑی غلطی انڈیا کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا ہے. تو میں اس کو ٹرمپ موومنٹ سمجھتی ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور اتنا گین کیا ہے انڈیا نے اپنی ویسٹ ورڈ کنورجنس سے کہ وہ اس پر کام کرتا رہے گا، کیونکہ چین کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور رشیا اور ایران دونوں نے، میں ایک لفظ استعمال کرتی ہوں، مخملی طلاقیں لے لی ہیں انڈیا سے آلریڈی، خاصی عرصہ ہو گیا. سو آئی پرسنلی تھنک کہ یہ انڈیا کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ میرا ذاتی رائے ہے. ڈاکٹر ہما بقا صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے انداز سے ساری کی ساری چیز کو سم اپ کیا. ناظرین، یہ جو بات ہے نا کہ کیا مسلم ورلڈ کھڑی ہوگی، مسلم ورلڈ جب تک کھڑی نہیں ہوگی، یہ ہمیں باہر سے کہانی سننے کو ملیں گی کہ فرانس نے یہ کر دیا تو ویسٹرن ورلڈ نے یہ کر دیا تو امریکہ نے یہ کہہ دیا. ناظرین، آج تمام جو معاشرتی، اکنامک، کلچر لیول کے اوپر اگر بائیکاٹ، صرف مسلم ورلڈ، جنگ نہیں کرنی ہے آپ نے اسرائیل کے ساتھ، صرف بائیکاٹ کر دینا ہے، تو دیکھیے گا کہ کس طرح گھٹنوں پہ آتا ہے اسرائیل. لیکن اس کے لیے ظاہر اب ہمت کرنا پڑے گی. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کے اندر جو اس وقت معاشی حالات ہیں. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے اندر کیا خوفناک جو انکشافات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، جو ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے، غربت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور آنے والے جو مہینے ہیں وہ کتنے مشکل ہیں بیکاز آف یہ جو فلڈ سیزن بھی پاکستان کے اندر گزرا ہے. اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان کے اوپر، ایک ریگولر ان کی جو رپورٹس آتی رہتی ہیں تمام اخبارات کے اندر یہ رپورٹ کور ہوئی ہے. ڈان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ پاورٹی سرجز اسپارکس ورلڈ بینک وارننگ. اس کے اندر یہ اگر رپورٹ تفصیل سے پڑھتے ہیں تو یہ رپورٹ کہتی ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران، مطلب 20 سال کے دوران جو پاکستان کے اندر پاورٹی کے اندر ریڈکشن ہوئی تھی، اس کے اندر پچھلے 3 سال کے دوران کافی زیادہ اضافہ ہو گیا. 25% اضافے کی بات کی جا رہی ہے. تو جس طرح ایک کوارٹر جو لوگ ہیں، 6 کروڑ کا بتایا جا رہا ہے، غربت سے اس وقت جو ہے ان کا سامنا ہے. جو اس میں جو ہے نا خوشربا جو انکشافات ہیں اس رپورٹ کے اندر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ فرماتی ہے کہ 40% جو بچے ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، پراپر ان کو خوراک نہیں ملتی. اسی طرح جو ایک چوتھائی جو پاکستانی بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا پا رہے. اور ساتھ میں یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ 75% بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کو پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا. دس از دا کوالٹی آف ایجوکیشن پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آدھی جو پاکستان کی آبادی ہے اس کے پاس صاف پینے کا پانی موجود نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی رپورٹ کا کہنا ہے کہ جو 30% لوگ ہیں ان کے پاس سیف سینیٹیشن جو باتھ روم فیسلٹیز ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب جو ہے پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ UNGA کے اندر موجود ہیں، ان کی وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی ہے. IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کرسٹلینا جارجیوا، اور ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیلاب ہے اور اب آپ نے دوبارہ پاکستان جانا ہے، سارے وہاں پہ اسیسمنٹ کرنی ہے. سو ایک تو یہ رپورٹ کا بتائیے گا، یہ ایکسپیکٹڈ ہے اس کے اندر جو ریولیوشنز ہوئی ہیں، جو انکشافات ہوئے ہیں آپ کے لیے؟ جی بالکل. یہ جب بریفنگ ہوئی تھی کل تو یہ باتیں ہمیں نظر بھی آ رہا تھا، چونکہ ہمارا جو گروتھ ماڈل ہے وہ ناکام ہوا. ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنی معیشت کو سکڑا کہ ہماری جو ہے نا وہ امپورٹ کم سے کم ہو، اس کی وجہ سے ہماری نیگیٹو گروتھ آئی. تو جہاں کووڈ، اس کے بعد 2022 کا سیلاب
اور پھر ہماری جو معیشت کو نیگیٹو ہم نے دیکھا 2022-23 کے اندر جو فسکل ایئر تھا، نیگیٹو گروتھ کی وجہ سے انڈسٹریز، امپورٹس سب کی سب جو سکڑی، جس کی وجہ سے روزگار کے مواقع ختم ہوئے اور پاورٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7% ان 4 سالوں میں بڑھی ہے. اور یہ صرف 13 سے لے کے 18 تک پاورٹی پاکستان میں کم ہوئی ہے. 18 سے مسلسل پاورٹی بڑھ رہی تھی، لیکن ان 4 سالوں کے اندر اس میں میسو انکریز نظر آیا ہے. اور یہ وہ فگر ہیں جو کہ اس وقت ہم اپنے فگرز کی بات کر رہے ہیں. جو عالمی جو معیار ہے وہ $3 سے $4 پر ڈے کے حساب سے، اس حساب سے دیکھیں تو ہماری 45% آبادی جو ہے وہ پاورٹی سے نیچے بنتی ہے. تو ورلڈ بینک نے ہمیں جو اس وقت فگر دیا ہوا ہے وہ $2 سے $3 پر ڈے کا دیا ہوا ہے، اس میں ہم جو ہے وہ 25.3% ہیں. تو ہماری جو اس وقت انٹرنیشنل جو پاورٹی ہے اس میں تو ہمارا آدھا ملک جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. آدھا ملک تقریباً 12 کروڑ عوام جو ہے وہ $4 سے کم کے اندر گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو جی اب IMF سے ہمیں کیا امید ہے؟ جی پلیز آپ کا. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ 13 سے 18 میں پاکستان کیا کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے آپ کی غربت میں کمی آ رہی تھی، اور اس کے بعد 18 کے بعد جو ہے وہ غربت میں اضافہ ہی آ رہا ہے، اور اب 23 کے بعد تو پھر بالکل ہی ہائیک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. یہ کیا وجوہات کی ہیں اس کی؟ انہوں نے بتایا رپورٹ کے اندر؟ دیکھیں اس وقت جو ہماری جب رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت جو گروتھ اچھی تھی پاکستان میں، جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے 6% گروتھ تھی، اور جو ہماری انفلیشن تھی وہ 3.5% کے اوپر آئی ہوئی تھی. تو لوگوں کو روزگار کے مواقع مل رہے تھے، کام مل رہا تھا. ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری LSM جو ہے ابھی تک اس طرح سے گرو نہیں کر پا رہی. اب تھوڑا سا اس مہینے میں آ کے، اس فسکل ایئر میں آ کے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں LSM نے تھوڑا سا، کیونکہ لاس اتنا زیادہ ہو چکا ہے پچھلے سالوں میں کہ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ 8% گروتھ تو کر رہی ہے، لیکن وہ اتنی ریکوری بھی نہیں ہے. ریکوری بھی نہیں ہے وہ، تو اس وجہ سے تھوڑی ریکوری نظر آتی ہے. لیکن وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس سال فوکس جو ہے گروتھ کے اوپر تھا. اس کے بعد جو ہمارا گروتھ ماڈل تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنی جو ہے وہ، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی جب یہ PTI کی حکومت آئی تھی فوراً ہی IMF کا پروگرام لیا گیا تھا، اور پھر اس میں بھی گروتھ کو سلو کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد وہ تو ساری دنیا کی اکانومیز جو ہٹ ہو گئی. ابھی جو ہمارا سیلاب آ گیا ہے تو اس کے بعد اب کتنا مطلب مزید کیا اس نمبر سے بھی ہم ڈکلائن کریں گے، نیچے جائیں گے؟ دیکھیں ابھی تو سیلاب کی جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، جو ہم نے صرف اور صرف KP اور GB اور AJK کو دیکھا تھا، اس سے دگنا اضافہ جو ہے وہ اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے تقریباً 900 کلومیٹر روڈ تھی، اب 1980 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو چکی ہے. M5 ہمارا جو ہے وہ جگہ جگہ سے. چوہی صاحب آپ بھی سوال کر لیں. اور یہ جو ظاہر ہے سیاست سے ذرا ہٹ کے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں یہ کبھی ہوئی نہیں ہیں. ہر حکومت آگے دعویٰ کرتی ہے کہ ہم یہ جو بھی وائٹ ایلیفینٹس ہیں، اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں، اسٹیٹ اونڈ جو کارپوریشنز ہیں، ان کو پرائیویٹائز کریں گے، لیکن پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتی. اس کے بعد ریفارمز لے کے آئیں گے، ریفارمز نہیں ہوتی کسی بھی شعبے کے اندر. ظاہر ہے پھر اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. چوہی صاحب بھائی وہ 2022 میں تو 6% گروتھ تھی، اس سے بھی زیادہ تھی. اب یہ جو ورلڈ بینک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 3 سال میں غربت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اور آج آپ ان کی رپورٹس کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ لاہور میں، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، جدھر مرضی چلے جائیں، انڈسٹری کا جو حال ہے اور بے روزگاری کا جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ اس وقت غربت کے جو اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں لوگ، اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے اوپر جب تک آپ ایک بڑے پیمانے پر ایک پلان لے کے حملہ آور نہیں ہوتے، لوگ جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے. اور تیسرا اب یہ سیلاب جو ہے جس بری طریقے سے ساری فصلیں اڑ گئی ہیں، جس نے ان کے سٹاک اڑ گئے ہیں، ان کے گھر اڑ گئے ہیں، ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، اس نے تو اور ملٹیپلائی کرنا ہے غربت کو. اور میرے خیال میں آپ کے پاس نہ کوئی پلان ہے گروتھ کا، نہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا، نہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے. اور ایک کام ہو رہا تھا پراپرٹی کی ڈیولپمنٹ کا، لاکھوں لوگوں کو کام میں لگایا ہوا تھا. یہ اس طرح کی پالیسیاں بنائی گئی ہیں، بالکل صحیح. اچھا اب دبئی میں لوگ خرید. جی شعیب، جو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تنقید کر رہی ہے حکومت کے اوپر، اپنے اتحادیوں کے اوپر، کہ یہ آپ انٹرنیشنل ڈونرز کو آپ نہیں کہہ رہے کہ آپ پیسے دیں، ہمیں پیسے چاہیے. ساری دنیا کے اندر جب قدرتی آفت آتی ہے تو ممالک جاتے ہیں انٹرنیشنل ڈونرز کے پاس، آپ نہیں جا رہے. IMF سے ہم کیا ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو کہ سیلاب کی وجہ سے IMF ہمیں دے سکتا ہے، جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ریکویسٹ. بجلی کے علاوہ جی بجلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی قرضے ہیں ان کو ڈیفر کرنے کے لیے اقدامات، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ
ریلیف سے متعلق کوششیں تو ہیں لیکن چونکہ لاس بہت زیادہ ہے اور اس کو ریکور کرنے کے لیے بہت ہیوی اماؤنٹ چاہیے ہوگی. تو اس کے لیے اس بات کا امکان ہے جو انیشلی انہوں نے 2 پلانس تیار کر کے رکھے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں فلڈ لیوی لگانی پڑ گئی تو کن کن آئٹمس پہ لگے گی, اس کی ایک فہرست بنی ہوئی ہے. مطلب نئی ٹیکسز کا انتظار. جی ایک منی بجٹ کی تیاری پیرالل تیار, اگر آئی ایم ایف نہیں مانتا ہماری باتیں جس کو پرائم منسٹر نے ریجیکٹ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے متبادل ذرائع بڑھائیں. اسی لیے جو ہے ایف پی آر جتنے بھی ہم نے دیکھا کہ نئے اقدامات ٹک ٹاک پہ جو اپنی دکھاوا کر رہے ہیں, نوٹ نچھاور کر رہے ہیں, اس طرح کی جو بہت لگژری گاڑیاں دکھا رہے ہیں یا اپنی شپس دکھا رہے ہیں, بڑی لگژری بوٹس دکھا رہے ہیں, تو ان کو جو ہے یہ اقدامات شعیب ان سے لینا ہے ٹیکس لیں گے پھر سیلریڈ کلاس سے, اور ہمیشہ سے یہی چل رہا ہے. بڑا موٹی مرغی ہوتی ہے اس کو بالکل چھوڑ دیتا ہے. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ اچھا ہو گیا, شاید وہاں سے پیسے آ جائیں, امید رکھیں تو کوئی کوالیفائی انٹرنیشنل جو تھوڑی سی مدد مل جائے. لیکن ظاہر دی اینڈ آف ڈے ناظرین ہمیں اپنے گھر دیکھنا ہے. جب آپ اپنی دکان کو ٹھیک طرح نہیں چلائیں گے تو پھر ظاہر ہمسائے تو نہیں آ کے چلائیں گے آپ کی دکان کو. میٹافوریکلی میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے ملک کو ہم ہی نے چلانا ہے, لہٰذا آپ سارے اقدامات تو ہم نے خود ہی کرنے ہیں. ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں, دوسری طرف کہنے کو تو اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون والے, لیکن ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے اس طرح تان و تشنیع کے وہ حملے کر رہے ہیں, اس طرح کا تیر چلا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر شاید ایک دوسرے کے خلاف الیکشن ہی لڑنا پڑ جائے. ناظرین کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں سب کے سامنے ہیں, پیسے کیسے تقسیم کرنے ہیں. اب اندازہ کریں کہ ہمارے سیاستدان اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد آپ نے کس طرح کرنی ہے, کون سا ذریعہ استعمال کرنا ہے. آج کل بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں محترم, وہ انہوں نے بڑا شدید حملہ کیا ہے بس کے اوپر, سنیے گا. اب بلاول صاحب نے مطالبہ کر دیا کہ اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کیا جائے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ایک فراڈ ہے پورا کا پورا, اپنے لوگوں کو نوازنے کا. پنجاب حکومت, سندھ حکومت اربوں روپے کے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے اشتہار چلتے ہیں اپنی تشہیر کے لیے, اور ملتا کیا ہے. حافظ نعیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈ ہے بس. اس کا جواب ندیم افضل چند صاحب ہمارے دوست ہیں انہوں نے دیا ہے, انہی کے الفاظ میں سنیے. اور اسی پروجیکٹ کے تحت پھر اسلامی جمہوری اتحاد بنے, آپ کو سیٹیں دی گئیں. جو اس پروجیکٹ میں آپ نے اربوں روپیہ کمایا, اربوں روپیہ. بڑے بڑے لوگوں نے اور بھی شوگر ملیں لگائیں, بڑے بڑے سرکاری لوگوں نے, لیکن کیونکہ ضیاء الحق کا ایک پروجیکٹ تھا اور جماعت اسلامی اس کی مین پلیئر تھی, ہمیں پتہ ہے کہ اب آپ کو کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے اب آپ کو غریب جہادی نہیں مل رہے, آپ کا پروجیکٹ آپ کا کلوز ہو گیا ہے. تو جہاد آپ امریکہ کا لڑتے رہے, بھرتی ہمارے معصوم لوگوں کو کرتے رہے. تو اس لیے آپ ذرا سیاست کو سیاست کی حد تک رکھیں, آپ ان غریبوں کا نہ کریں. اور بڑے لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کا آسرا نہ بنیں, غریبوں کا آسرا بنیں. وہ مجھے یاد آ گیا وہ حسن کا وہ ایک محاورہ کہ نہ چن نہ. آپ آئی جی آئی کی بات کر رہے ہیں تو اسی آئی جی آئی کے جو فارمر پرائم منسٹر ہے محترم نواز شریف صاحب, وہ جو ہے انہی کی جماعت کے ساتھ آپ بیٹھ کے, چند صاحب آپ کی حکومت بنی ہوئی ہے سندھ کے اندر, چلو آپ اپنی ہے, یہاں پہ صدر ہیں, یہاں پہ چیئرمین سینٹ ہیں, نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں, ایون بسٹ کی جو سینیٹر روبینہ صاحب ہیں, یہ بھی آپ کو پتا پاکستان مسلم لیگ نون کے مرہون منت ہے. چلیں چند صاحب ہمارے دوست ہیں. چودھری وہ پھر جی گل کرو تو پھر چند صاحب گل ود جاتی ہوتی ہے. چودھری منظور صاحب نے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی معاف کریں گے, تو بجلی تو اگست میں لوگوں کو ملی نہیں, تو کون سے مہینے کا بل آپ معاف کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اگست کا بل معاف کرتا ہوں. اور بھائی اگست میں تو جہاں پہ سیلاب آیا وہاں پہ بجلی تھی نہیں, گئی نہیں ہے. وہ پنجابی چ کہتے ہیں نا کہ جیڑی مجھ مر گئی انہوں اللہ دی راہ تے دے دیتے. جو وہاں پہ بجلی گئی نہیں ہے وہاں پہ وہ آپ بل معاف کر رہے ہیں. چلو منظور صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریلیف پیکج تیار کیا ہے پنجاب حکومت نے, ایسا لگتا ہے کہ انڈین پنجاب کی گورنمنٹ کو دیکھ کے جو وہ اناؤنس کر رہے ہیں یہ بھی وہی اناؤنس کرتے جا رہے ہیں. مشرقی پنجاب کے اندر بھی انہوں نے 20,000 کا اعلان کیا ہے, انہوں نے بھی 20,000 کا اعلان کر دیا. محترمہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ چند کسانوں کو بلا کر پوچھ لیتی. آپ کی اسمبلی کے اندر, آپ کی کابینہ کے اندر بہت سارے کسان بیٹھے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیتی کہ کیا نقصان ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے.
اگر ان کا 20,000 دیکھیں تو ہماری کرنسی کے اعتبار سے جو ان کا 20,000 ہے وہ 65,000 بنتا ہے. اس کو بھی چھوڑتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پرائم منسٹر آف پاکستان محترم شہباز شریف صاحب اس وقت ایک اتحاد کو لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے ایگریکلچر ایمرجنسی لگائی ہے, انہوں نے انوائرمنٹ کی ایمرجنسی لگائی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو ادارے ہیں, تمام فیڈریشن کی اکائیاں مل بیٹھ کے یہ جو ایک بڑی آفت آئی ہے, کیونکہ بہت بڑی آفت آئی ہے, جو بھی لوگ جنہوں نے کوئی سیلاب کے اوپر کام کیا یا جو سیلابی تاریخ پاکستان کی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا سیلاب ماضی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا. تو جیسے پہ لڑ کیوں رہے ہیں آپس, مطلب پیسے بس دے ذریعے نہیں دینے, تو پیسے اینج دے لو, تو پیسے اونج دے لو. یار لوگوں کو ضرورت ہے آپ کی اور آپ اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں. وہ کچھ نہیں رہا. آپ کے رپورٹر جتنی رپورٹیں دے رہے ہیں, مجھے تو ایک رپورٹ بھی نہیں ملی کہ جس میں کہا ہو کہ بھی لوگ جو ہے کوئی سیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو مل گیا ہے, ہمیں کوئی پہننے کو مل گیا ہے, ہمیں کوئی شیلٹر مل گیا ہے, ہماری فصلوں کی آگے آ رہا ہے وقت اگلی فصل کا, اس کے لیے کوئی بندوبست ہو گیا ہے. ایک پیکج ضرور اناؤنس کیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سرگودا میں, چلو برا بھلا, پر اس پر عمل کس طرح ہونا ہے, کب ہونا ہے, کیوں ہونا ہے, اور پیسے کدھر ہیں, وہ 2 ہفتے کا کہا ہے انہوں نے, 2 ہفتے کے اندر ہو جائے گا. جی حسن, ہاؤ ڈو یو سی دس ہول سیلابی سیاست جو ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ BISP وفاق کا محکمہ ہے. پنجاب اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا, زبردستی ڈیٹا کہہ رہے ہیں استعمال کرنا, نہیں ڈیٹا بھی وہ نادرا سے لینا جی, اس کی مرضی ہے, یا ان کا اپنا جو مینز ہے اس طریقے سے کریں. دیکھیے آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. اگر یہی طریقہ کار اختیار کرے پنجاب حکومت سندھ کے حوالے سے, بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ بیان تو پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے نا جی, یہ پیپلز پارٹی والے اس پر بات کر رہے ہیں نا, گورنمنٹ نے تو نہیں کہا. تو بیسیکلی حملہ ہوا ہے, انہوں نے اس کا جواب دیا. لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے پنجاب کی قیادت بات کری, چلو وہ تو بات سمجھ آتی ہے, سندھ والوں کو بات نہیں کرنی چاہیے, BISP کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ آ رہی ہو تو وہ BISP استعمال ہو سکتا ہے, یا سندھ میں آپ کی حکومت تھی تو آپ نے BISP کو استعمال کر لیا. پنجاب کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے, وہ صوبائی خود مختاری ہے, وہ خود مختار صوبہ ہے, اس کو نہ سندھ کر سکتا ہے نہ وفاق کر سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.